مسلم بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھو۔ مولانا صاحب عبداللہ نے یہاں سے ایک بات نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو بھائی 2 رکعت نفل سے بارش ہو جائے، 2 رکعت نفل سے کائنات پر آئی ہوئی مصیبتیں ہٹ جائیں تو 2 رکعت نماز سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو انسان کو تلاش کرنا، خصوصاً ایمان والے کو، کہ کیا تلاش کرے؟ میری مغفرت کا، میری مغفرت کا ہے۔ اور یہ جو کام ہے نا میرے بزرگوں دوستوں، یہ ساری امت کی مغفرت کرانے کا کام ہے، اور مغفرت کے لیے خود بھی پڑھے، خود بھی ڈھونڈتے پھرے اور ساری امت کے لیے۔ اس لیے حدیثوں میں ہے، اس کا تقریباً مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی آدمی ساری امت کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، امام غزالی نے نقل کی ہے، جو ساری امت کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے تو جتنے مسلمان ہوئے زمین پر موجود ہے ہر ایک کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نیکی دیتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوٹی جملہ ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے کی ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز مغفرت کا ملنا۔ حضرت شیخ نے لکھا افسوس اس پر نہیں ہے کہ جو کلیسا میں رہا، اپنی زبان میں مندروں میں رہا، گرجا گھروں میں رہا، ادھر رہا ادھر رہا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور جہنم میں چلا گیا، تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو طے بات ہے۔ افسوس تو اس پر ہے جو مندروں میں رہا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، بڑی چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ مغفرت نہیں کروائے امت میں پیدا، اور کتنے مغفرت کے بہانے دیے، رمضان دیا اور اس کے بعد آخر تک کے دیا، اور رمضان میں تو کہاں تک دیا کہ عید کی نماز سے واپسی تک کے مغفرت وہاں پر بھی نہیں ہوئی۔ پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کہ ایمان والوں کے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ بڑے گناہ لگے رہے، چھوٹے موٹے ہو گئے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ معاف ہو گئے۔ اب تو اپنی مغفرت کرا لی، اچھا نہیں کرایا تو 5 وقت کی نماز دی، نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھ لے۔ ابھی یہ دونوں اگر ابھی کسی نے پڑھا مغرب میں عشاء تک کوئی مرا تو جنت میں جانے کے بیچ میں صرف موت آئی ہوئی ہے، اور کتنی مغفرت کی چیزیں ہوگی۔ بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جائے تو اپنی مغفرت نہ کرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، ہاں عائشہ بہت سے لوگ اتنے موقع ملنے کے بعد بھی جہنم میں جائیں گے، بہت سے لوگ جائیں گے، کیوں؟ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگ اللہ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا کہ ایمان والے، اور پھر تو معمول بار بار جو چیز سلطان آدمی اس کو معمولی سمجھتا، ہمیشہ مجمع جوڑتے وقت کیا بات ہوتی، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، مغفرت ہو گئی، مغفرت معمولی سمجھتے، اس کو معمولی سمجھتے، معمولی نہیں ہے میرے بزرگوں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو اپنی مغفرت کی نیت سے کرو گے تو 2 چیزیں ہوگی، تمہارے اندر صفات آئے گی، اور کیا ہوگا جس کے پاس تم جاؤ گے تمہاری مغفرت کی قرب دیکھ کر وہ اعمال پر آئے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا میرے بزرگ تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ تو مایوس بھی ہوگا یا پھر مشتعل ہوگا۔ مایوس کہتے ہیں سن رہی نہیں کوئی، میری مان رہی نہیں کوئی، تو وہ سنانا اور ماننے کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا وعدہ نہیں اس کی نیت کرتے، اور جس کا وعدہ نہیں ہے اس کی کوشش کرتے۔ وعدہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے گا ہم پہلے اس کو ہدایت دیں گے۔ وعدہ تو یہ ہے، جس کے پاس جا رہے اس کو ہدایت دینا وہ الگ بات ہے، پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ جو کوشش کرے گا پہلے اس کو ہدایت دیں گے۔ جو دروازے کنڈیاں کھٹکھٹائے گا، لوگوں کی داڑھیوں ٹنڈی میں ہاتھ ڈالے گا، لوگوں کی کڑوی کسیلے سنے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گے پہلا، اور پھر اس کی نیت ہماری ہوتی نہیں۔ اس لیے یوں سنا بزرگوں سے، یہ کام سادہ بہت ہے لیکن اس سے زیادہ نازک ہے، بولنا دوسروں کو پڑتا ہے، نظر اپنے آپ پہ رکھنی پڑتی ہے۔
ورنہ کیا کرتا ہے دوسروں کو پڑھتا ہے، نظر نہ کرنی پڑتی ہے. جیسا تاجر ہے، مولانا ابراہیم صاحب مثال دیتے ہیں، جیسا تاجر ہے سامان بیچتا اور دوسروں کو نظر اپنے فائدے پر رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سامان کس کو بیچے گا؟ کسٹمر کو دے گا، لیکن وہ کسٹمر کے لیے نہیں آ رہا، نظر اس کی وہاں کا ہے اپنے فائدے کی ارد گرد گھوم رہے. وہ چیز اس کے ذہن سے کبھی نکلتی نہیں. کتنی بھی باتیں کرو، کتنا بھی کچھ بھی کرو، وہ گھوم پھر کے وہاں پر لاتے ہی کہ کچھ نہ کچھ تو چھوٹ جائے، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے، یہ کوشش کرتا. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو بات ہو تاجرانہ انداز سے اور محنت ہو کسانوں کی طرح. اس لیے جب شروع دور میں اور خصوصاً ملک کی تقسیم جو وقت صورت حال تھوڑی خراب ہو گئی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتوں کو بڑے بڑے اجتماع کروا، جماعتیں روانہ کروائی، اور ایک بات کہتے تھے سب سے. اور وہ بات کیا کہتے تھے کہ تم سے بڑے بڑے کام نہیں ہوں گے. ایک جملہ کہتے ہیں کام تو بہت اونچا ہے لیکن تم سے نہیں ہو پائے گا. تم کیا کر رہے ہو؟ تم جا کر ملک میں ہدایت کے بیج ڈال کر آ جاؤ، پھل اللہ لا لیں گے. کیا کرو؟ ہدایت کے جیسے کسان ہوتا ہے ڈال دیتا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سب سے زیادہ متوکلین اور بھروسے والے لوگ کسان ہیں. اسی کو توکل کہتے ہیں. کیا کریں گے؟ زمین ہموار کریں گے، ہے نا، پھر اس میں بیج ڈالیں گے، پانی کا انتظار آسمان کی طرف دیکھ کر کریں گے. بس اتنا ہی کام دائی ہے. اپنی محنت سے ہر ایک کے پاس چلے جاوے، اپنی محنت کی بات ڈال دے اور اس کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر دے، اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. یہ کرتی ہے محنت. کسانوں کی طرح ہوگی تو نتائج آ جائے گی، اور اگر محنت کسانوں کی طرح نہیں ہوئی میرے بزرگوں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر نتائج نہیں آتے، اس سے نتائج نہیں آتے. پروفیسر ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے ایک آدمی کو فرانس میں 4 سال تک عصر کے بعد صرف چائے پلایا، چائے پی بس بیٹھو. چائے پینے کے بعد میں کہتا تھا مجھے جانا ہے. وہ بیٹھو کہاں جاتے تھے؟ ملاقاتیں لگتے بس. وہ بھی سراسری 4 سال معمولی بات ہے. ہم اتنے جلد باز لوگ ہیں کہ رات کو گھی کھائے تو صبح اٹھ کے دیکھتے گال اوپر آئے کہ نہیں آئے. اتنی جلدی ہمارا انداز ہے نا، اتنی جلدی اب جلد باز قوم میں فوراً کر لے، فوراً نتیجہ آ جائے نا. ایسا نہیں ہوتا. نبی سے پہلے ہی صورت ہے نا سورہ مزمل، اس میں کہا کہ صبر کرنا پڑے گا. وہ پوری دائی کی داستان ہے، وہ کیا کیا مرحلے پیش آنے والے. کبھی سورہ مزمل کو پڑھے آپ دیکھو، پوری دائی کی داستان ہے، وہ کیا کیا ہوگا اور کن کن مراحل سے گزرے گا. فصبر کیا کہا ذہن سے تو کیا کہا صبر کرنا پہلی چیز تھی. اچھا ایک صبر ہوتا ہے، ایک برداشت ہوتا، دونوں میں فرق نہیں سمجھ میں آتا. حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا صبر کے اتنا مظلوم لفظ اردو میں مسلمانوں نے کبھی استعمال کیا ہی نہیں. صبر کہتے کسے؟ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا اشرف تھانوی کے بھتیجے، بڑے اچھے مقرر تھے، پڑوس کرے گئے تھے. بہت اچھا اس کی تشریح کی صبر لفظ کی. صبر کہتے ہیں کہ کسی کام کا ایک مقصد بنا لینا، کسی ایک مقصد کو طے کر لینا. یہ مجھے وہاں جانا ہے، جیسے مثال کے طور پر ممبئی جانا ہے. اب رات کو جانا ہے، صبح 10 بجے مجھے کام ہے. اب کیا کروں گا؟ مجھے تو جانا ہے، ٹکٹ بھی اتنا برابر نہیں تھا. اب کیا کریں گے؟ ٹرین میں چڑھ جاؤں گا. گیٹ پر کیوں نہیں جگہ ملتی؟ صبح جانا ہے، لٹک کر کیوں نہیں جانا ہوتا؟ جانا ہے، صبح کام ہے. اگر وہ ٹرین میری چھوٹ گئی تو کیا ہوگا کہ آگے کے سارے کام، ساری میرا منصوبہ بندی اور ساری پلاننگ بیکار ہو جائے گی. تو کیا کرے گا آدمی؟ لٹک کر کیسا تو بھی بمبئی پہنچنے کی کوشش کرے گا. مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کیا کرو، کسی ایک چیز کا مقصد بنا لو اور اس کے لیے چل پڑو. درمیان میں جو مصیبتیں آئے گی اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. اسے کہتے ہیں صبر. یہ ہے صبر. اگر یہ نہیں ہے تو پھر برداشت ہے، اور پھر یہ برداشت آگے چل کے بزدلی بنتی ہے. صبر کی برداشت کیا بنتی ہے؟
اور اللہ بزدلوں سے اتنا بڑا کام نہیں لیتے، یہ طے بات ہے۔ اس واسطے صحابہ فرماتے جنگ کے دوران جو نبی کے بازو میں کھڑا رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازو میں کھڑا رہتا تھا، ہم اس کو بڑا بہادر سمجھتے تھے۔ اس لیے جب غزوہ حنین میں انہوں نے جب اس میں سے پہاڑوں میں سے تیر چلانے شروع کر دیے، اچھے اچھے بھی قدم اکھڑ گئے، سب نکل گئے۔ 7-8-10 لوگ جو پرانے تھے نا، وہی جو جڑے ہوئے تھے حضور کے بعد، اکثر تو نکل گئے۔ ہاں، اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا لڑکا ہوں، دیکھو آؤ واپس آؤ۔ پھر بعد میں قدم جمے۔ نبی بہادر ہوتے ہیں، نبی بزدل نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، تو کیا کرے؟ کسانوں کی طرح محنت، صبر کے ساتھ چلتے رہے۔ جو صبر کے ساتھ چلتا رہے گا وہ چلتا رہے گا، اور جو صبر کے ساتھ نہیں چلے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مایوس۔ اور مایوسی اور کفر کے بیچ میں چھوٹی سی لکیر ہے، جو کب ختم ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور نبی پر امید ہوتے ہر ایک سے امید ہوتی ہے کہ آئیں گے۔ اور جس کو امید نہیں رہتی ہے نا میرے بزرگوں، وہ نبی والے کام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام، دنیا کو پتا، بھائیوں نے یقین کر لیا کہ ختم ہو گیا، یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیا، ختم ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں ملیں گے، امید ہے۔ اور پھر کیا کرے؟ امید کے اسباب کیا بتائیں؟ امید کے اسباب کیا کہا کہ پھر تہجد میں ان کے لیے دعائیں کروں گا۔ کیوں؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایسی دعا کی، اگر اللہ نہ کرے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال بھی ہو جاتا، اللہ زندہ کر دیتا۔ ہاں، دعا کی یہ تاثیر ہے کہ دعوت کی محنت اور دعا کا ہتھیار، یہ دو چیزیں تو لے کر آتے تھے انبیاء علیہ السلام، کہ دعوت کی محنت لے کر آتے اور دعا کا ہتھیار لے کر آتے، اور ایک ایک کو مانگ کر لیتے، ایک ایک کا نام لے کر مانگتے۔ ہاں، دعاؤں سے محروم ہمیشہ ضدی لوگ رہتے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں نا، ضدی ہمیشہ محروم رہا، ضد نہیں چلتی۔ بلازری کی تحقیق ہے، مورخ گزرے بلازری، انہوں نے تاریخی روایت دی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اللہ حضرت عمر کو اسلام دے یا ابو جہل کو دے، دونوں میں سے ایک دے، وہاں لکھا کہ ہوا یوں کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھی کروٹ پر سوئے، اور یہ لمبا دھڑم سوئے ہوا، اللہ نے حضرت عمر کی دعا کی۔ حضرت عمر کو غصہ تھا، ضد نہیں کی۔ غصہ الگ چیز ہے، ضد الگ چیز ہے۔ کہ غصہ تھا، ماریں گے، ختم کرو اس کو، سازش وازش، اس کو پکڑنا، اس کو دبانا، نہیں، وہ نہیں، وہ دماغ کے آدمی نے کیا غصہ ہے کہ کیا تماشے مچائے مکے میں، بھائی سے لڑ رہا ہے، تو جہاں سے نکلو ان کو ختم کرو، بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ سیدھی بات ہے۔ کہاں سے ہو رہا؟ جناب محمد رسول اللہ کی دعوت سے ہو رہا نا، وہ ختم کرو۔ اچھا، ابو جہل اس وقت کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ ہاں، خطاب کا بیٹا یہ کر سکتا، کیا جملے؟ اچکانے والے، ابھارنے والے، سمجھانے والے، ہاں تو ہی کر سکتا، تو خطاب کا بیٹا ہی کرے گا؟ یعنی یہ سازشی دماغ، ضدی۔ حضرت عمر گئے، اللہ نے ہدایت دے دی، وہ بات ختم۔ لیکن اس کی ضد، وہاں پر آنے کے بعد ابو سفیان بھی گئے بدر میں بھی، نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑیں گے۔ وہ ضد میں کیا بول رہا؟ نہیں کر کے بتائیں گے، اب کیا ہے، وہاں 1000 آ گئے، ان کو ختم۔ کیونکہ ابو سفیان نے دیکھا دنیا کی پہلی تاریخ، انبیاء علیہ السلام جتنے غزوات لڑتے تھے، وہ زمینوں پر قبضوں کے لیے جنگیں نہیں ہوتی تھی، وہ انسانوں کو سدھارنے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی جنگ کیوں ہوتی ہے؟ زمینوں پر قبضوں کے لیے، سورسز کو، اور کسی بھی ملک کی سورسز پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کو اپنے اعتبار سے خرچ کرنے کے لیے، یہ واسطے دنیا میں جنگ ہوتی ہے۔
اور انبیاء علیہ السلام جو جنگ لڑتے وہ اسی لیے لڑتے کہ انسان سدھر جائے. اس لیے جو جزیہ لیتے ہیں تیسری شرط اور دوسری شرط جو رکھتے تھے کہ بھائی تم جزیہ دے دو, ٹیکس دے دو. تو ٹیکس کیا, بیت المال بھرنا مقصود تھا مسلمانوں کو؟ بیت المال مقصود نہیں تھا. تم لوگ ہماری صحبت میں رہو گے تو انشاءاللہ اسلام قبول کر لو گے. نہ مال غنیمت نہ کسی اور کو شاید. اس لیے دنیا کی تاریخ کی پہلی لڑائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صف بندی کی, سب بنا دی. دنیا پہلے سے لڑتے نہیں تھے, ادھر سے بھیڑ آتی تھی ادھر سے بھیڑ آتی تھی, وہ بھیڑ دونوں میں لڑے اور کون کس کو مار رہا معلوم بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیا. اور جیسے ابو سفیان نے دیکھا نہیں ترتیب ہے, وہ جینیس ہے, وہ جینیس ہے, نہیں ہوتی لڑائی نہیں ہوتی. واپس چلو نہیں لڑیں گے. ضد, اور ضد آدمی کو ہلاک کیے بغیر رکھتی نہیں کہیں کا. جب تک کہ اس کو ہلاک نہ کر دے, ذلیل نہ کر دے, رکھتی نہیں اس کو کہیں. اور آدمی کیا ہو جاتا ہے پھر اپنی ضد میں مارا جاتا ہے. کیا کرے میرے دوستوں بزرگوں, محنت. آدمی محنت کرے ان صفات کے ساتھ جن صفات کے حامل انبیاء علیہ السلام تھے. اور ان کی پہلی صفت نرمی تھی. ان کے بول میں بھی نرمی, ان کے اطوار میں بھی نرمی. یہاں تک کہ نرمی سکھائی کہ نماز کے دوران اپنے کندھے نرم رکھو, کڑک مت کھڑے رہو ایسا اس کو بھی لگ رہا ہے اس کو بھی لگ رہا نہیں. نماز میں بھی نرمی سکون ہے. اس لیے بھاگتے آ کر نماز نہیں. اس لیے علماء نے مکروہ بھی کہا آدمی بھاگتے ہوئے آیا اور صف میں کھڑا ہو گیا اور اس کی سانس کھل گئی, ایسی نماز بھی مکروہ کی. تو سکون اطمینان سے کرے گی. اور جو کوئی نرمی سے محروم رہ گیا وہ ساری صفات سے محروم رہ گیا. ساری صفات سے محروم, ساری صفات سے. حضرت عمر ایک کو گورنر بنا رہے, ان کا کوئی ایک بچہ آیا, وہ بچے کو گورنر نے لیا نہیں تو بچے پہ رحم نہیں کرتا, گورنر ہی واپس. کیا کرے گا, تیرے اندر بچہ کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی ذات کا ہو, آدمی کو رحم آ جاتا ہے نا. پھر بچے پہ رحم نہیں آ رہا آپ کو تو کیا آیا پہ رحم کرے گا, کیا لوگوں پہ رحم کرے گا. تیری نرمی چھین لی گئی. حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بہت سا لیا. ایک کہنے لگا بچوں کو آپ پیار کرتے ہیں, میں نے نبوت کی شان کے نیچے نبوت کی شان کے خلاف سمجھا اور کہنے لگا کہ بچوں سے آپ پیار کرتے نبی آپ. ہاں, اب اللہ نے جس کے دل میں سے نرمی چھین لی تو میں کیا کروں, جس کے دل میں سے نرمی چھین لی تو میں کیا کروں. نرمی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی جی یہ محبت ہم نے ڈالی, اگر آپ ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو محبت ایسی نہیں ہوتی. قادسیہ فتح ہوا, قادسیہ اس میں جو مال ملا نا میرے بزرگوں, جو نقشہ جس پر قادسیہ بولے تو پرشین امپائر, اس کا جو نقشہ ہے وہ پردہ ہے, پردہ جو پورا کپڑے کا نقشہ تھا. 22 کنٹل چاندی تھی اس میں. کتنا ہوگا مال, دوسری چیزیں وہ سب لے کر آ رہے. سید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے پنجے اچکا کر دیکھ رہے, اٹھا کر دیکھ رہے میرا بھائی زید بن خطاب آیا کہ نہیں آیا. اور عجیب بات دنیا نے دیکھی, حضرت عمر کو غصہ, زید بن خطاب نرم آدمی, بھائی ہے سکے لیکن نرم آدمی, نرم. ان کو دیکھ رہے کسی نے کہا وہ زید کا ہے, آخر میں آنے والے کا شہید ہو گئے. رونے لگے, بہت رونے لگے. ہاں وہ میرا بھائی تھا جو مجھے سنبھال لیا کرتا تھا. اجتماعیت کے اسباب ہے, ہر ایک کو گننا, ہر ایک کو سمجھنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور خلافت ملنے کے بعد جو لوگ سامنے تھے ان سے تو رائے لیتے اور باقی جو نہیں آتے ان کے گھروں پر جا کر رائے لیتے, گھروں پر جا کر رائے لیتے. کسی مشورے میں گھر گھر جا کر رائے لیتے. کوئی کہتا اتنے دور آ گئے رائے لینے کے لیے. اب مدینہ تو ایسا نہیں تھا ہمارے سے گلیاں 3-4 گلیاں گھوم گئے. کسی حضرت عمر کا جو گھر تھا مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر دور تھا,
مزہ کر رائے لے، ایک ایک کے گھر جا جا کر رائے لے، کیوں؟ کام ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ اجتماعیت ٹوٹ گئی، اللہ کی مدد رک جائے گی، اللہ کی مدد رک جائے گی۔ کہ تم بھاگو دوڑو بہت کرو، کچھ بھی کرو، بڑے بڑے اجتماعات لگاؤ، بڑے بڑے 100 ایکڑ میں پنڈال لگا لو، اگر دل پھٹے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ بات ہے۔ ایک کو نبھا، اس کی کیا رائے لگے گی پتہ نہیں ہے، اس کے ذہن میں اللہ نے کیا خوبی ڈالی معلوم نہیں۔ اور اپنے رخ پر آنے والے تو اللہ رب العزت نے بڑے چھانٹ کر لایا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے، ایسے نہیں آ گیا۔ کیا کرے؟ ہر ایک کی قدر ہے ہمارے پاس، ہر ایک کی رائے کا احترام، بہت احترام۔ اور جو رائے کاٹ رہا ہے کسی کی، میرے بزرگوں، اس میں نفسانیت ہے، اور نفسانیت کا حال یہ بقول مولانا انعام نصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، دیکھو ایک بھیڑیا بکری کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتا، لیکن ایک گھپے جا والا آدمی جس کے اندر نفسانیت بھری ہوئی ہو، وہ پورے بنے بنائے مجمع کو منٹوں میں ختم کر دیتا، ختم کر دیتا۔ تمہیں پتا ہے کہ ذرا سی رائے 19 ہو گئی نا، مسئلہ ختم۔ اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تو دو کام کرتے، اگر ملکی اعتبار سے کوئی مسئلہ آتا ملک کے اعتبار سے تو کہا بھائی مولانا انعام نصر کو بلاؤ۔ مولانا انعام نصر صاحب کون؟ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شروع دور سے ساتھ میں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی، لیکن شروع دور سے ساتھ میں ہی، یعنی الف سے لے کر یا تک سارے کام کو دیکھا، سارے نشے کو فراغ کو دیکھا۔ اور جس صبح میں ان کا انتخاب ہوا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو رات بھر حضرت جی نے بٹھا کر سمجھایا، مولانا صاحب رات بھر سمجھایا، دیکھو مولانا انعام کے مشورے کے بغیر کچھ نہ کریو، نہیں کرنا۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ تھا تو بھائی مولانا انعام کو بلاؤ، بھائی فاروق ہمیں سے سناتے ہیں بات کا، تو بھائی مولانا انعام کو بولا، مولانا انعام کو بولا۔ وہ کہتے ہیں فاروق صاحب خود کہہ رہے ہیں، میں خود راوی ہے، وہ انہوں نے خود دیکھا، وہ خود کہہ رہے ہم دیکھتے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بٹن کھلا اور پانی آتا، کپڑے پہلے، اور ایک دھن سوار ہے کام کی دھن سوار، یہ آدمی اتنے پائے گا، اور مولانا انعام صاحب آ رہے اچھے کپڑوں میں، اور یہ اس کی کیوں نہیں، اسے رائے لینا، کام ان پر بلایا جاتا، احترام۔ اور پھر اگر کبھی کوئی بین الاقوامی مسئلہ آتا تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ کہہ دیتے تو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، اگر کہہ دیتے نا کوئی حکم صادر کر دیتے ایسا نہیں ایسا کر دو، کوئی کچھ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ ہندوستان کے جتنے بڑے مدارس ہیں، ندوۃ العلماء، ندوۃ العلماء ہے، مظاہر دیوبند ہے، اور مراد آباد شاہی، اور جتنے ادارے ہیں سب اداروں کے معتمد علیہ تھے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں تھا اگر یہ فیصلہ فوراً سناتے۔ لیکن دیکھو اجتماعیت سکھائی، اور یوں کہا نہیں بھائی ہم نہیں دیں گے فیصلہ جب تک کہ ہم حجاز میں نہ جڑ جائے، پورے ساتھی ہمارے جڑیں گے پھر ہم کسی بات کو فیصلہ کریں گے۔ پھر ایسی کھیپ تیار ہوئی، اور ایسے لوگ تیار ہوئے میرے بزرگوں، وہ دیکھ لینا پرانے لوگ جو جڑے نا، ان کی ذات سے کوئی ٹوٹتا نہیں، آج بھی نہیں ٹوٹتا ان سے، وہ آخری حد تک چلے جاتے، جوڑ دیتے آخری حد تک، کئی اصولوں کو پامال کر کے ختم کر کے آخری حد تک آخری پائیدان پر آ جاتے، نہیں ٹوٹنے دیتے کسی کو، نہیں ٹوٹنے دیتے، ٹوٹ جائے۔ اللہ سعید مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تیری بات سے، تیرے جملے سے، تیرے کہنے سے اگر تو ٹوٹ گیا تو کیا ہوا پتہ ہے کیا ہوا؟ کسی کی برسوں کی محنت پر تو نے لات مار دی۔ ایک ساتھی بنانے میں معمولی وقت لگتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا، لاکھوں روپے خرچہ ہوتے، کئی جماعتیں اس کے پاس جاتی ہے، اور کئی لوگ اپنے جان مال لے کر اس کے پاس پہنچتے، اس کو کھلاتے کیسا بناتے، اور پھر جملہ بیٹھ گیا، اللہ کی طرف سے بات تھی، ذریعہ تو کیوں بنا؟
بے شک وہ بیٹھ گیا، ذریعہ تو کیوں بنا؟ اس لیے شر کا تالا بنو اور خیر کی کنجی میری ذات سے کوئی بیٹھ جائے، بیٹھ گیا، اللہ نے کام سے ہٹا، جملے بولنا آسان ہے میرے بزرگوں، اس ذریعہ میں کیوں بنوں؟ کسی کو بٹھانے کا، کسی کو ختم کرنے کا، اونچ نیچ کرنے کا، میں ذریعہ کیوں بنوں؟ بہت ڈرتے رہنا، بہت ڈرتے رہنا۔ اس واسطے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس پر غور فکر کیا کرتے تھے، بہت فکر کیا کرتے تھے۔ ہم یوں کہتے تھے میوات والوں سے، تمہاری پنچایتیں اور تمہاری چیزیں اور یہ ساری چیزیں دلوں کو توڑنے والی چیزیں ہیں، یاد رکھو، تمہاری اگر پورے بیگھا زمینیں چلی جائے اور ایک بن جائے، سستا سودا ہے۔ محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں کہا تھا، میوات میں، میواتیوں، اگر تم جڑے ہوئے رہو گے، اس جڑنے کی بنیاد پر اللہ عالم کو جوڑے گا، اور اگر تم ٹوٹ گئے تو سب ٹوٹ جائیں گے۔ اب یہاں سے سنو میرے بزرگوں، ہم پہلا مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، ہم پہلے لوگ ہیں، اگر ہم جڑے ہیں تو سب جڑیں گے، نہیں تو سب ٹوٹ جائے گا، نیچے تک سب ٹوٹے گا، اور اتنا بھیانک ٹوٹ ہوگی نا۔ احمد لال صاحب کہتے ہیں نا، دیکھو جس کا جتنا حصہ ہے، اور اگر وہ کٹنے سے بچ گیا تو وہ اتنا نقصان کرے گا۔ اگر مرغے کو تم کاٹ رہے ہو اور وہ ادھورا کٹا اور چھوٹ گیا ہاتھ سے، ادھورا مرغا کٹا اور چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا جتنی باڈی ہے، جتنی باڈی اور جتنی انرجی ہے، اتنا نقصان کرے گا، اتنا ہی۔ اور اگر بیل کاٹتے کاٹتے چھوٹ گیا ہاتھ سے تو بیل کتنا نقصان کرے گا؟ پھر بہت نقصان کرے گا، بڑا جسم ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کی حسد کی، جلن کی، کبر کی، اپنا انانیت کی رگ نہیں کٹی اس کام میں، تو وہ سارے عالم کو پریشان کرے گا، سارے عالم میں پریشانی۔ کیا ہوا 1945 کی جو ورلڈ وار عالمی جنگ ہوئی، جس میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، کیوں ہوئی تھی؟ سوچ کے دیکھا آپ نے؟ وہ جرمنی کا ایمبیسیڈر راجدوت، وہ انگلینڈ ملنے کے لیے گیا تو انگلینڈ کے بادشاہ نے ایسے ہیڈ دے کے اس کے منہ پہ مار دیا، کچھ نہیں ہوا۔ بات سننا، تو وہ ہیڈ دیتے نا انگریز، اگر دے کے مار دیا، اس کو اتنا خراب لگا کہ پوری عالمی جنگ شروع ہو گئی، 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ ہاں میرے دوستوں، سمیٹ لو، اجتماعیت ہماری اصل ہے، اجتماعیت اصل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی غلطیوں کو نبھا کر عملے نے چلایا، ایک ایک کو چلایا، آخری تک چلایا۔ فکر کیا تھی؟ وہ ملک فتح ہوگے نہیں ہوگے آگے کی بات ہے، وہ آگے جائیں گے نہیں جائیں گے آگے کی بات ہے، میرا یہ چھوٹے نا، اگر یہ چھوٹ گئے تو میں نقصان ہے۔ میرا بھانڈول جسے کہتے ہیں، میرا متا اور میرا سرمایہ یہ چھوٹ رہا ہے اور پوری دنیا بھرتی ہو رہی ہے، کیا کام کا ہوگا؟ کچھ کام کا ہے؟ جو میرا اصل راس المال ہے، میرا سرمایہ ہے، جس کی بنیاد پر کیا ہوگا میرے بزرگوں؟ کہ جس کی بنیاد پر کہ میں آگے چلوں گا، جن کی بیساکھیوں پر میں چلا ہوں۔ یاد رکھ لینا، اللہ کے علاوہ سب کو ضرورت ہے، سب محتاج ہے، اور سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل قدر نبی جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ 16 پارہ 10واں رکوع کیا کہہ رہے؟ ہارون اخی خذ بہ ازری واشرکہ فی امری، اللہ مجھ کو میرے ساتھ کر دے، شریک کر دے میرے ساتھ، جملہ ہے، میرا پارٹنر بنا، میرا مددگار بنا۔ کس کو؟ نبوت بے نیاز نہیں ہے ساتھیوں سے، میں اور آپ بے نیاز ہو گئے، نبوت بے نیاز نہیں ہے ساتھیوں سے۔ ایک ایک چیز کو نبی مانگ رہے، نبی جس کے ساتھ اللہ کی طاقت وہی اتر رہی، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، وہ عمر کو مانگ رہے۔ نبی ساتھیوں سے بے نیاز نہیں ہے، وہ نیاز مند ایک ایک ساتھی کا، اور میں آپ بے نیاز ہے، ہو جائے گا ہم سے اکیلے سے نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، اجتماعیت سے ہٹ کے کام نہیں ہوتے۔ یاد رکھ لو، تھوڑے ہوگے، اجتماعیت کے ساتھ ہوگے، اللہ قلوب کو متوجہ کرے گا، قلوب کو متوجہ کرے گا۔ اور اجتماعیت نہیں ہوگی نا، اور بہت سے ہوگے، بھیڑ ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ سونے والا نہیں ہے، بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا۔
بہت بھیڑ ہو گئی ہے، 50 لاکھ اور کروڑ اور 2 کروڑ سب کے دل پھٹے ہوئے. کچھ نہیں، بس واقعہ سناؤ. شاملی کے جب معرکہ چل رہا تھا، ایک گڑی ہے وہاں. گڑی اتنا چھوٹا قلعہ سمجھو، بڑے قلعہ کہتے، چھوٹے قلعے کو گڑی کہتے. اب علماء کرام کیا ہوا، لڑتے لڑتے اندر چلے گئے گڑی اندر. انگریزوں نے سوچا کہ بھائی مسلمان ہے لیکن یہ نمازی کو نہیں مارتے، تو سب نے نماز کی نیت ہے. نماز کی کیا کرتے ہیں، اب قبلہ تو معلوم نہیں تو جس کا منہ ادھر، اس کا منہ ادھر، اس کا ادھر، قبلہ ہی معلوم نا ادھر رہتا قبلہ. علماء نے سمجھ لیا ارے دھوکہ دے رہے. تو جو مارے کا ہو بتانے کا مقصد ہے قبلہ کیوں، اجتماعیت کے لیے کہ مسلمانوں کا روزہ ایک ساتھ ہو جائے، ایک ساتھ ہو جائے. ہر چیز اجتماعیت کے ساتھ رکھا. روزہ رکھا تو سب کے ایک ساتھ فرض رکھا. ایسا نہیں کہ گرمی ہے اور امریکہ میں وہاں روزے نہیں ہوں گے، سردی ہے ہندوستان میں یہاں روزے گے. نہیں، مہینہ آئے گا تو کریں گے ایک ساتھ. آج کے 5 دن سب کے واسطے 5 دن ہے. ایک بڑا ہٹا کٹا لوگ کا پٹھا آئے اور یوں کہے نہیں میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں یہ بھیڑ چھٹے بعد حج کروں گا. وہ بہت کا اجتماعیت کے ساتھ رہنا. اور جو اجتماعیت سے کٹا اس کے لیے تو کیا وعید تھی کہ کہا گھر تم یہاں نماز بناؤ. وہ نبی جو طائف میں پتھر کھا کر مغفرت کی دعا کر کے آئے، وہ کہہ رہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اجتماعیت سے ہٹ رہا، اس کا گھر جلا کے آتا ہوں. یہ بات تو حساب ہے اجتماعیت. نرمی، محبت، غمگساری، ایک دوسرے کو لے کر چلنا، نبھانا. ہمارے شکیل میں بابو اللہ مغفرت فرمائے ایک جملہ بڑا اچھا کہتے تھے، بھائی ہمارا کام فوجیوں کی طرح تھوڑی کام ہے ایک ساتھ سب کے پیر اٹھیں گے اور سب کے پیر نیچے جائیں گے کہ وشرام اور ساودھان اور اس پہ اور گولی اور ایک ساتھ سب تھوڑی چلیں گے. کام نہیں. جو امت کو ایک دم نچلی سطح سے اٹھا کر اوپر تک لے کر آئے ہوئے لوگ ہیں. ہم سوچیں ہم کہاں کون سے گناہوں کی بھٹیوں میں چل رہے تھے، اٹھانے والوں نے کہاں کہاں سے اٹھا اٹھا کر ہمیں لائے. ہم کہاں تھے، وہ دور تھے. ہم کوئی فوجی کام نہیں ہے فوجیوں کی جیسا سب کے پیر ایک ساتھ اٹھے. 19 بھی سب سے ہوگا، سب سے ہوگا، سب سے ہوگا. کمی زیادتی سب سے ہوگی. لیکن ایک چیز ہے کہ جس سے کمی ہو رہی ہو وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کی ندامت پیش کر دے. نہیں وہ معلوم غلطی ہو گئی، کمی ہو گئی، ندامت ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اس کی ندامت کے بعد اس کو تانے دینا غلط بات. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلہ ہو گیا، ان کو پتھر مارے جا. پتھر کسی پتھر مارنے والے نے کہا کہ اس کا ان کا خون لگا، مارنے میں خون کا چھینٹا اڑا لگا، دھونا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت نگاہ نبوت نے دیکھا اور ایک جملہ کہا، او اس کے خون سے اپنے آپ کو بچا رہا. حالانکہ گناہ کے وقت پتھر مارے کہ اگر کبھی اس کی توبہ سارے عرب میں گھما دی جائے اور پھیلا دی جائے تو سب کے اللہ مغفرت فرما دے. ہاں بتا رہا تو میں کہہ رہا تھا کہ آخری پائیدان تک نبی نے چھوڑا نہیں، دائیوں نے چھوڑا نہیں. آخری پائیدان تک جیسا تیسا آ جائے. اور وہ اپنوں کو تو چھوڑو، منافقین کو نبھا کے بتا دیا. اپنے تو دور کی بات ہے، اپنے تو اپنے ہی رہتے نا، منافقین معلوم ہے. حضرت حذیفہ کو بتا بھی دیا یہ ہے، یہ سب موسٹ وانٹیڈ لوگ یہ پورے ہیں، یہ نبھاؤ. کیوں؟ ورنہ دنیا میں پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار دیتے. اس لیے کہا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو. تہمت کی جو جگہ ہے نا اس سے بھی بچو. نہیں میرے انداز سے، میرے گفتار سے اگر ایک بھی کٹا تو میرے لیے اچھی بات نہیں ہے. میرے لیے کیوں کٹے میرے سے؟ میرے مزاج کی وجہ سے. اچھا میرا وہ ایسا ہی ہے، اپن تو سیدھا سیدھا بولتے، اس کو برا لگو کا بھلا لگو. اس واسطے ایک حدیث ہے الحق مر، سچ بات بولو اگرچہ کڑوی ہو. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا اس انداز سے بولو کہ بولنے والے کو کڑوی لگے. سچ بولو لیکن اس انداز سے بولو کہ بولنے والے کو کڑوی لگے.
اتنے سے بولو اتنے سے بولو اتنے سے بولو کہ اپنے بولنے کو کڑوی لگے. ہمیں پھاٹ وہ چلایا رائفل اور 2 ختم مطلب. اور پھر کام پہ جو بھی نہیں رہے گی, کام پہ جو بھی نہیں رہے گی. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, اجتماعیت کے ساتھ کام ہوگا, تھوڑا ہوگا. سال میں 5 سے 7 جماعتیں جائیں گی, آخری بار 5 سے 7 جماعتیں جائیں گی. اور کیا ہوگا, مہینے میں 2-3 جماعتیں جائیں گی, کیا ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ دل پھٹ گئے, جماعت میں نہیں جانا حرام نہیں, صاف سن لو, لیکن مسلمانوں کی حقارت دل میں لانا حرام ہے, یہ حرام ہے. اور اس لیے کہا شرمندہ گنہگار اللہ کو محبوب ہے اس نیکی کرنے والے سے جو اپنی نیکی پر تکبر کرتا ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ سعدی وہ بڑے اللہ والے تو تہجد کے لیے اٹھے, ان کا بچہ بھی ایک دن اٹھ گیا, غلطی سے وہ اٹھ گیا. اور اٹھنے کے بعد ہوا یوں نماز ہوئی تو بچہ بیٹھے بیٹھے بولنے لگا, ابا اپنے گھر کے لوگ ایسے کیسے تہجد نہیں پڑھتے. دیکھو تربیت کیسی ہوتی ہے. کہا بیٹے کاش تو بھی تہجد نہیں پڑھتا تو اچھا تھا, کم سے کم غیبت سے تو بچ جاتا, ایسے بچ جاتا, غیبت سے بچ جاتا. تہجد نفل ہے, غیبت کرنا حرام ہے. تہجد کیا ہے, نفل نماز ہے, غیبت حرام. ایک نفل نماز کے لیے شیطانی نورانی ڈاؤ بتاتے ہیں, یہ ایسے ایک نفل کے لیے اٹھا اور حرام کر دیا. اجتماعیت کے ساتھ چلنا, کام تھوڑے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اللہ چلائے گا. کیوں نا, یقین ہے بات پر. انہیں ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں چونٹی کی رفتار سے چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اور چونٹی سے اور کوئی سست رفتار سے کوئی چیز چلتی ہوگی وہ رفتار سے چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دل پھٹنے کے ساتھ نہیں چلنا. اس لیے ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں سارے اکرام کا خلاصہ, 4 نمبر ہے اکرام, سارے اکرام کا خلاصہ نبھانا ہے. نبھانا ہے. جس نے نبھانا سیکھ لیا اس کو اکرام آ گیا, اور جس کو نبھانا نہیں آیا نا میرے بزرگوں, بڑی میرے جیسے لوگ تھوڑی تقریریں کرے, بہت باتیں کرے, اور نبھانا نہیں آیا, کچھ نہیں آتا اس کو, کچھ نہیں آتا. نبھاؤ, ایک دوسرے کو نبھاؤ, لے کر چلو. اصل اکرام تو یہ ہے کہ مزاج کو نبھا لے, مزاج کو نبھا لے. اور کس خاندان سے ہوگا اور کس مزاج سے ہوگا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نیرول میں تھے, ایک مہینہ خدمت کی, ایک صاحب تھے مولوی حضرت مولانا کی خدمت, مولانا ابراہیم صاحب کی خدمت ساتھ میں تھے. اور وہ آدمی کو لگ گئی نہیں خدمت, اور تاجر میں چائے بنا کر دینا پڑتی مولانا کو, اور اس کو لگ گئی نہیں, وہ بیچارہ سو. مولانا اٹھے, میں آ رہا تھا, میاں اٹھو چلو چائے وائے بنا, محبت سے ہی کہتے ہیں مولانا کی بات نہیں. اٹھے اور اٹھنے کے بعد کیا کیا, خود ہی چائے بنا, تو پوری بگونے میں پتے لے کر رکھی, اور سو تاجر کے لیے گئی. یہ اٹھا, بات کچھ آواز آگ وغیرہ ہے, یہ اٹھا چائے کے لیے دوڑا تو وہاں چائے رکھی ہوئی, گرم کر کے اس نے پی لیا. عقیدت میں کہہ رہا, صحیح کہہ رہا, اتنی اچھی کالی چائے پہلی بار میں. بعد میں مولانا سے کہا, مولانا مجھے لگا دیتے آپ چائے کے لیے. کہا کہ ہاں بھائی میں نے دیکھا تو رات کو 1 بجے سویا تھا, اب 4 گھنٹے کے بعد کیا زیادہ اٹھے تھے, اس لیے میں نے سوچا سو لے. نبھانا, ہر لائن سے نبھانا. اگر یہ نبھانا نہیں آیا نا میرے بزرگوں تو مسئلہ ہوگا. اور نبھانے کی وجہ سے اللہ نے بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف کر دیا, نبھانے کی وجہ سے, ہے نا. ایک آدمی تھا, ایک تاجر تھا, تو وہ لوگ اس کو لے کر کھوٹے پیسے دیتے تھے. کھوٹے پیسے, پہلے سکے ہوتے تھے, کھوٹے دیتے تھے. وہ کھوٹے رکھتا تھا, لوگ کہتے تو اندھا ہے کہ کھوٹے رکھتا, کہا کہ اس لیے کھوٹے رکھتا ہوں تاکہ اللہ قیامت میں میرے کھوٹے اعمال قبول کرے. کھوٹے اعمال قبول کرے, اس لیے ایک خاتون آئی ایک اللہ والوں سے, ایک مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کے لیے. وہ آئی, وہ جھک کے کچھ فتویٰ لینا چاہ رہی تھی, پوچھنا چاہ رہی تھی, اس کی ہوا خالی ہو گئی. اب عورت ذات اور شرم, حضرت مفتی صاحب کے پاس ہوا نکلی اس کے ساتھ,
اس نے کہا حضرت مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب نے ہاں بولو، وہ 3 بار کہی بولو، یہ دل میں خوش ہو گئی، یار یہ بہرے کوئی سنے نہیں آتا، سنے نہیں آتا، سنے نہیں، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، اس کا عیب جرما دینا، اس کی کمی کو پردہ ڈال دینا، یہ کام ہے. اور اگر کبھی عیبوں کو اچھالنا شروع کریں گے، اللہ فرماتے گھر میں بٹھا کر ذلیل کرو، گھر میں بٹھا کر ذلیل کرو. اور اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا. میں پہلے سوچتا تھا، پہلے جب حدیث پڑھتے تھے کیسے ذلیل کریں گے، گھر میں کون کیا کرے، گھر میں بے عزتی کی ہوئی تو کون دیکھنے والا. لیکن اب آ گیا موبائل ہاتھ میں، تو پھر جو فوٹو اور ویڈیو بن رہی ہے کیوں مارکیٹ میں آئی، اللہ گھروں میں بٹھا کر ذلیل کرے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا جو عملہ ہے نا، اگر ان صفات کے ساتھ چلے گا نا، چلے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کے نتائج دیکھو کتنا خوبصورت پڑے. محنت کم ہوگی، لوگ زیادہ آئے گے. کیوں؟ دنیا تلاش کر رہی. ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے کہ ایسا ویسا، دنیا تلاش کر رہی، بے چین ہے اندر سے ادھر. صاف بالکل سنو، ادھر کے کام کرنے والے بھی اور ادھر والے سب پریشان ہیں. صفات والے لوگ ہو، ہم ان کے ساتھ کام کریں تو پھر دل کو طبیعت میں بھی نشاط رہے، مزہ ہے کام کریں. ادھر بھی ہم نے دیکھا تو تھوڑا دور شروع ہے، تمہارے پاس آ کر دیکھتے تو تمہارے پاس ایک صفت تمہارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، ایک صفت سب پر بھاری تھی کہ وہ ایک دوسرے کو لے کر چلتے اس انداز سے لے کر چلتے. اللہ اکبر، کہ دنیا نے ایسے لے کر چلنے والے آج تک نہیں دیکھتے. ہاں مزاج مختلف ہوں گے، رائے مختلف ہوگی، انداز مختلف ہوگا، طریقہ کار مختلف سوچے گا، آدمی فائدہ ہی سوچے گا، ایسا نہیں ہے کہ نقصان سوچے گا. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اگر اجتماع قلوب کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوگی اور نبھانا آ جائے گا زندگی میں، کام ہو جائے گا. دیکھ لینا کچھ ہی مہینوں میں کام ہو جائے گا. تو کام کے کرنے کے لیے کوئی بڑا پاپڑ تھوڑی دیتے ہیں. ہم نے بڑا ہوا بنا دیا، اور گستاخی معاف، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. بتانے والوں نے بھی اتنی باریک چیزیں بتا کے اتنا بتا کے کام کو ہوا بنا دیا، حالانکہ اتنا ہوا بنانے کا کام تھا نہیں. صاف سن لو، سیدھا کام ہے، آسان سا کام ہے. اور میں تو یہاں تک کہ جملہ سن لو، حلقوں کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے یا مسجد کے اعتبار سے ملاقاتوں کا کوئی سسٹم نہیں بن رہا، کوئی نظام نہیں بن رہا، کوئی ملاقاتوں کے لیے ملنے والا تیار نہیں. جملہ سنو، وہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ جاؤ ملاقات کرو، وہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، وہ نہیں میڈم، کوئی مسئلہ نہیں. 5-7 منٹ مل کے بیٹھو، چائے پیو، رکو، اتنا ہی کرو. روزانہ مل کے بیٹھو، ایک دوسرے کے حال چال لو، ایک دوسرے کے متعلق سنو، مل کے بیٹھو، کام خود ہی ہو جائے گا. کام کس کا؟ اللہ کا ہے. تو ملے بیٹھے اللہ کام کر دے گا، کر دے گا کام. ملو تو صحیح، بیٹھو، چلتے پھرتے پائے 2-4 کو فون کرو کہ بابا میں یہاں کھڑا ہی ہے، یہاں پر ہوٹل کے سامنے، مسجد کے سامنے آ جاؤ، تم چاہو چائے پیے، بات کر، ختم ہو گئی بات. وہ اصول ضوابط جو کام بہت بیٹھے گا جب ہم کریں گے اس کو. ابھی تو مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جڑنا آ جائے، جمنا آ جائے. جڑنا جمنا ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، تو مسئلہ نہیں رہے گا. پھر کیا کریں گے؟ مل کر بیٹھیں گے اور کوشش کر لو اپنے آپس میں 4-5 ساتھی 6 ساتھی ایک آدھ ہفتہ طے کر کے 3 دن چلو کام. چلے 4 مہینے کی جماعت اللہ خود بنائیں گے، سب کریں گے. ہم مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں. منگل سے منگل، جمعرات سے جمعرات، کیا کام؟ بیٹھو، جاتے جاتے فون کر دو گھر سے. اب 1-1.5 گھنٹہ مغرب عشاء کے بعد، کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے نکلتے، فون کرو 2-3 کو، بیٹھیں گے بابا 2-5 منٹ بیٹھو، اچھا ہے، خیر خوبی ہے، ٹھیک ہے. کم سے کم ہمارا اپنا ساتھی تو وہ مطمئن رہے گا کہ کام کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اگر اتنا بھی ہم نہیں کر رہے میرے بزرگوں سے، کیا کریں گے بتاؤ. دنیا تو کام دیکھتی ہے. وہ عبدالعزیز بابا کہتے ہیں کھٹارا گاڑی ہے آخری درجے کی، اب اس کو آرٹی نے بولا کاٹ کے پھینک دو، لیکن وہ گاڑی چل رہی نا، لوگ اس میں بیٹھ گئے. اور ایک مرسڈیز ہے اور وہ صرف بجری اچھی ہارن بجا رہی، لیکن چل رہی نہیں نا، بیٹھا ہوا آدمی کو کر جاتا ہے، چل رہی نہیں بھائی.
چلتی نہیں ہے، یہ گاڑی چلتی نہیں ہے، بہت اچھی لگژری ہے اور سونے کا انتظام اچھا ہے، اے سی ویسی سب ہے اس کے اندر، چلتی نہیں ہے۔ اور وہ رکشا ہے جس میں پھنس کے 4 کی جگہ 6 آدمی بٹھایا اس نے، لیکن چل رہا نا لوگ بیٹھ گئے، ہے نا؟ یہی ہے دنیا کا اصول۔ تو پھر کیا کریں گے؟ تھوڑا سا کر کے بتاؤ، تھوڑا ہی کرو، اچھا کرو۔ اس لیے کام کی کثرت مقصود نہیں ہے، کام کا حسن مقصود ہے۔ اور مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کام کے محاسن مقصود ہے، محاسن مقصود کہ وہ اپنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے اطلاع دی کہ روم اٹلی میں گریس میں ایک مسلمان ہے جو نابینا ہے، اور وہ چکی پیستا ہے، انداز بھی کیا کریں گے، چکی پیستا ہے، لوگ ڈالتے ہیں، کچھ عیسائی اس کو ستا ہے، کچھ کرسچن اس کو ستا ہے۔ جب اطلاع حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گریس کے بادشاہ کو خط لکھ کر بھیجا، اور خط کا مضمون تقریباً یہ تھا کہ دیکھ مجھے پتہ چلا ایک مسلمان تیری رعایا میں رہتا ہے اور نابینا ہے، اور کچھ تیرے رعایا کے لوگ اس کو ستا رہے ہیں، اب آئندہ مجھ تک اگر یہ شکایت پہنچی اتنی بڑی فوج بھیجوں گا، اس کا پہلا آدمی ملک شام میں ہوگا اور اس کا آخری آدمی تیرے ملک میں داخل ہوا ہوگا۔ اس کے واسطے ایک نابینا آدمی مسلمان کے واسطے تو اس کو ستائے، وہ بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرے، اور اتنا بڑا عملہ بیکار، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بزرگوں کہ 200 250 500 کا عملہ ایک پیسے چھوڑ دے، نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ کے راستے میں جائے، بیمار ہو، اس کے واسطے آپ کوئی جائے نا، کوئی پوچھے نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا ساتھی ہے، وہ میرا ساتھی ہے، وہ قادسیہ میں 6 صحابہ کو پکڑ کر اندر لے کر چلے گئے، صحابہ نے پورا قلعہ توڑ دیا، 6 کے واسطے پورا قادسیہ کا قلعہ توڑ دیا، 6 اندر ہیں۔ اجتماعیت تھی، یہ نبھانا تھا، اور یہ نہیں ہوا نا میرے بزرگوں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا ہنٹر ہم پر سے ہٹا ہے، آپس میں جوتیاں چلنا شروع ہو گئی، آپس میں جوتیاں چلنا۔ تو کیا کریں گے؟ سنبھال کر لے کر چلنا، ایک دوسرے کو نبھا کر لے کر چلنا، ایک دوسرے کو چلتے رہے، چلاتے اس طرح دنیا سے جانا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری مغفرت کی دعا کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسا اور ایسا کر کے بتایا۔ دیکھو عجیب بات اس کام کی، اور اس کام کے مفتی شاکر ہمیشہ کہتے ہیں، علماء کے مجمع میں ہمیشہ کہتے ہیں، اکثر علماء کو جوڑنے والے کوئی نہ کوئی بھائی تھا، عام ساتھی تھا علماء کو جوڑا، نہ ان کی تشکیل کی، نہ ان کی کچھ کی، ان کو لے کر چلا یہی اسی مسجد میں آئے تھے پروفیسر ثناء، ایک جملہ کہا تھا، خواص پورے بیٹھے ہوئے تھے، ایک جملہ کہا تھا، ظہر کے بعد بات کی تھی، ایک جملہ کہا تھا، دیکھو مدرسے کا جو بچہ ہوتا ہے نا، پہلے تو تعلیم والی میں بیٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ پڑھو کیا ہے، یہ کیا پڑھا ہے۔ اس واسطے تعلیم کا ایک پرانا مقصد ہمارے پرانے سنایا کرتے تھے، اب تو 4 سناتے ہیں، ایک پہلے سناتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ علم و عمل میں جوڑ پیدا ہوگا، یہ جوڑ جب تک نہیں ہوگا جب تک تعلیم کو سننا، اب نیا نہ بچے کا۔ لیکن آگے کا جملہ بڑا اچھا فرمایا، اور یوں کہا لیکن جب وہ چلتا ہے نا تو پھر رکتا نہیں ہو۔ کیا کریں گے میرے بزرگوں؟ محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو لے کر چلنا، نبھا کر چلنا، اور ایک دوسرے کو سنبھال کر چلنا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، یاد رکھ لینا۔ اور اسی کے ساتھ جب چلیں گے نا میرے بزرگوں، تھوڑا کام ہوگا، نتائج بڑے اچھے آئیں گے، اس میں بہت اچھے نتائج آئیں گے، قلوب متوجہ ہوں گے۔ ایک جملہ سن لو، ہم سوچتے مجمع بڑھ جانا، لوگ آ جانا، لوگ ہماری بات کو سن لینا، ورنہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
دیوبند کے بانیوں میں سے. کبھی کبھی جذبات میں جملہ فرمایا کرتے، انگریزوں کا دور تھا، کبھی کبھی جذبات میں جملہ فرمایا کرتے تھے. ایک فقیرانہ جملہ کہا کرتے تھے، یہ تسبیح کا ایک دانہ نیچے گراؤں گا انگریزوں کی حکومت ختم ہو جائے گی. کیا کہتے تھے؟ تسبیح کا ایک دانہ گراؤں گا انگریزوں کی حکومت ختم ہو جائے گی. سنبھالنے والے کون ہیں؟ یہ جملہ کہتے تھے، سنبھالنے والے کون ہیں؟ آج ہم دعا کریں سب آئے، سنبھالنے والے ہم رہیں گے. یہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع رہے گا جن کی قربانیاں ان کی بلندیوں پر اور معراج پر ان کی قربانیاں رہے گی، ان کے اندر محبت اخلاص للہیت رہے گی، خاکساری ان کے ساری رہے گی، ایک دوسرے کو نبھانا رہے گا اس فکر کے ساتھ، اس دل کے ساتھ. ہمارا اتنا بیٹھے ہوا مجمع ہی چلنے لگ جائے نا، تو تم دیکھو کہ جو کام ہم سوچ رہے ہیں نا وہ اللہ مہینوں میں کر کے بتائیں گے اور چلتے پھرتے ہو جائے گا. حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 کام کر لو، کیسا کام ہوگا تمہیں بھی پتہ نہیں ہوگا، اللہ کر کے بتائیں گے. ایک تعلیم کرو، ایک اچھا اخلاق بناؤ، ایک اخلاص، اور چوتھی دعا. یہ 4 کام کر لو، خود اللہ کر کے بتائیں گے کیسا ہوگا تمہیں بھی پتہ نہیں. اس اعتبار سے کام کو کرنا سب کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور اس کے لیے بدلاؤ کو تیار